یہ داستان ہے ایک ایسے ڈاکٹر کی جو پہلے ایتھیسٹ یعنی دہریے تھے، پھر ایک دن کی چھوٹی سی بچی نے اسے مسلمان بھی بنا دیا اور پورے عالم اسلام کا ایک بہت بڑا اسکالر بھی۔ اس ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر لارنس براؤن ہے۔ یہ سن 1959 میں سین فرانسسکو میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان جدی پشتی عیسائی تھا، لیکن لارنس براؤن شروع ہی سے مذہب سے باغی تھے۔ یہ ملحد بن گئے۔ دنیا کی بہترین 2 یونیورسٹیوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ کارنل یونیورسٹی سے آرٹس اینڈ سائنس میں گریجویشن کی اور براؤن یونیورسٹی سے میڈیکل کالج سے ڈاکٹریٹ کی۔ یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دنیا کے بہترین ہاسپٹل جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہاسپٹل سے منسلک ہو گئے۔ ان کا تعلق ایئر فورس سے بھی رہا اور یہ پورے مشرق وسطیٰ کے میڈیکل ڈاکٹر اور آنکھوں کے شعبے کے سربراہ بھی رہے۔ یہ جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہاسپٹل میں کام کرتے تھے۔ یہ کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ دراصل آپ کو بتاتا چلوں کہ اس روئے زمین پر تمام لوگ کسی نہ کسی مذہب کا اقرار کرتے اور اس کی رہنمائی میں چلتے ہیں۔ وہ ہمارے حقیقی خدا یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی طریقے سے مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کا طریقہ عبادت مختلف ہے اور وہ بالکل جائز نہیں بلکہ حرام ہے، لیکن کم از کم وہ اتنا جانتے ہیں کہ کسی نے ان کو بنایا ہے اور اس دنیا کا مالک کوئی تو ہے۔ لیکن انہی کے درمیان ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو اللہ کی ایگزسٹنس کا ہی انکار کرتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ اتنی منظم دنیا، یہ اونچے پہاڑ، چھلکتی آبشاریں، بہتے دریا، لہریں کھاتا سمندر، یہ سب ایک دھماکے کی بدولت خود بخود وجود میں آیا اور اس دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں۔ یہ لوگ قیامت کے دن سب سے بدترین لوگ ہوں گے جن کی عقل نے اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ اس کا کوئی خدا ہے۔ ڈاکٹر لارنس براؤن بھی بدقسمتی سے انہی میں سے تھا اور یہی لوگ ایتھیسٹ کہلاتے ہیں۔ ڈاکٹر لارنس براؤن بھی سائنس اور تحقیق کو دنیا کا بڑا مذہب کہتے تھے اور یہ عام محفلوں میں کہتے تھے کہ مذہب قصے کہانیوں اور داستانوں کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن پھر ان کی زندگی میں 2 حیران کن واقعات پیش آئے اور ان کی پوری زندگی بدل گئی۔ پہلا واقعہ سن 1990 کے شروع میں پیش آیا۔ یہ ان کی بڑی بیٹی کرسچنا کی پیدائش تھی۔ کرسچنا جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہاسپٹل میں پیدا ہوئی۔ ڈاکٹر لارنس براؤن نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہ بچی اٹھ کر اپنی ٹانگوں اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ میڈیکل سائنس کے پاس اس معجزے کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ڈاکٹروں نے اس واقعے کو مشکل سے ٹرم میں تبدیل کر دیا اور اسے کرسچنا سنڈروم کا نام دے دیا۔ ڈاکٹر لارنس نے بھی اسے میڈیکل سائنس کا کارنامہ قرار دے دیا اور یہ اپنے ملحدانہ عقائد کا پرچار کرتے رہے۔ دوسرا واقعہ کرسچنا کی پیدائش سے 10 ماہ بعد پیش آیا۔ 10 اکتوبر سن 1990 کو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسری بیٹی ہینا عنایت کی۔ یہ بچی پیدائشی طور پر دل کی خوفناک بیماری کا شکار تھی۔ بچی سر سے پاؤں تک نیلی پیدا ہوئی۔ یہ نیلا رنگ ثابت کرتا تھا کہ بچی کا خون آکسیجن جذب نہیں کر رہا۔ چنانچہ بچی کو پیدائش کے فوراً بعد آپریشن تھیٹر شفٹ کر دیا۔ جب ایکس رے کیا گیا تو معلوم ہوا کہ بچی کے سینے میں موجود دل کی مرکزی نالی بند ہے۔ ڈاکٹر لارنس براؤن خود ایک بڑے ڈاکٹر تھے اور ہاسپٹل کے ڈائریکٹر بھی تھے۔ یہ جانتے تھے کہ بچی کی اوپن ہارٹ سرجری ہوگی، پورا سینہ کھولا جائے گا اور دل کی مرکزی رگ کو کاٹ کر اس میں عارضی نالی لگائی جائے گی اور یہ انتہائی مشکل آپریشن ہوگا۔ بچی اس میں بچ نہیں سکے گی اور اگر یہ بچ بھی گئی تو یہ آپریشن زیادہ دنوں تک کام نہیں کرے گا۔ بچی 2-3 برس کے بعد پھر ایک مشکل سے آپریشن سے گزرے گی اور یہ اگر اس میں بھی بچ گئی تو بھی یہ زیادہ برسوں تک زندہ نہیں بچے گی۔ یہ بیماری اسے 5-7 برسوں میں والدین سے چھین لے گی۔ ڈاکٹر لارنس براؤن بچی کے مستقبل سے واقف تھے، لیکن اس کے باوجود ہاسپٹل نے نیو یارک کا بہترین ہارٹ سرجن بلایا اور بچی اس ہارٹ سرجن کے حوالے کر دی۔ ڈاکٹروں کی ٹیم بھی پہنچ گئی۔ بچی کو آپریشن تھیٹر میں لٹا دیا گیا اور سرجن اپنے آلات سیدھے کرنے لگے۔ ڈاکٹر لارنس براؤن اپنی پریشانی کے عالم میں آپریشن تھیٹر سے نکلے اور بے چینی سے کوریڈور میں ٹہلنے لگے۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے آخری سرے تک پہنچ گئے۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے مریضوں کے لواحقین کے لیے
ہسپتال میں دعا کا ایک کمرہ بنایا ہوا تھا۔ یہ فقط ایک کمرہ تھا، کمرے میں دیواروں اور قالین کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ لواحقین وہاں آتے تھے اور اپنے اپنے عقائد کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ ڈاکٹر لانس براؤن دعا کے کمرے کے ساتھ پہنچے، انہوں نے جوتے اتارے اور کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ زندگی میں پہلی بار دعا کے لیے کسی عبادت گاہ میں داخل ہوئے تھے۔ وہ دیوار کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھے، منت کی پوزیشن میں ہاتھ باندھے اور آہستہ سے سرگوشی کی کہ اے خدا، اگر تم کہیں پر موجود ہو اور طاقت رکھتے ہو تو میری مدد کرو۔ مجھے تمہاری مہربانی کی ضرورت ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میری بیٹی بچ گئی تو میں وہ مذہب اختیار کر لوں گا جو تمہیں سب سے اچھا لگتا ہے۔ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے اور اپنے آنسو چھپا رہے تھے۔ یہ سارا عمل 15 منٹ پر محیط تھا۔ وہ 15 منٹ بعد آپریشن تھیٹر میں پہنچے اور حیران رہ گئے۔ سرجن ایک کونے میں پریشان کھڑا تھا اور آپریشن کی ٹیم حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ بچی اپنا انگوٹھا منہ میں لیے چمکدار نیلی آنکھوں سے کبھی دائیں اور کبھی بائیں دیکھ رہی تھی۔ ہینا آپریشن اور دوا کے بغیر اچانک ٹھیک ہو گئی تھی۔ بچی کو دوبارہ ایکس رے کیا گیا۔ پہلا اور دوسرا ایکس رے ایک دوسرے کے سامنے رکھا گیا تو ڈاکٹرز بھی رونے لگ گئے۔ دونوں ایکس رے ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ پہلا ایکس رے انتہائی بیمار بچی کا ایکس رے تھا، جبکہ دوسرا ایک مکمل اور صحت مند بچی کے ایکس رے کا تھا۔ ڈاکٹرز حیران تھے، وہ اس معجزے کی وجہ جاننا چاہتے تھے، لیکن ڈاکٹر لانس براؤن وجہ بھی جانتے تھے اور معجزے کی حقیقت سے بھی واقف تھے۔ بچی چند دن مزید ہاسپٹل رہی اور پھر اپنے والد کے ساتھ گھر آ گئی۔ یہ بچی اس وقت زندہ ہے اور میڈیکل ڈاکٹر بھی ہے۔ ڈاکٹر لانس براؤن کو ہینا کے اس قدرتی کرشمے نے یقین دلا دیا کہ خدا بھی موجود ہے اور یہ انسانوں کو معجزے بھی دکھاتا ہے۔ ڈاکٹر کو اپنا وعدہ بھی یاد تھا، لہٰذا یہ اللہ کے پسندیدہ اور صحیح مذہب کی تلاش میں نکل پڑے۔ عیسائیت کا مطالعہ کیا، یہودی کتابیں پڑھیں، یہ بدھ متوں اور ہندوؤں کے پاس بھی گئے، پوپ اور ربائی سے بھی ملے اور انڈیا اور تبت بھی گئے، لیکن کوئی مذہب ان کے دل کو نہ چھو سکا۔ یہ انتہائی پڑھے لکھے اور وسیع المطالعہ شخص تھے، دنیا کی 2 بڑی یونیورسٹیوں سے ایجوکیٹڈ تھے، 4 کتابوں کے مصنف تھے اور میڈیکل یونیورسٹی کے ڈائریکٹر بھی تھے۔ چنانچہ یہ ہر وقت لاتعداد سوالوں سے لوڈڈ رہتے تھے، پوپ تک کے پاس ان کے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے تھے۔ آخر میں چلتے چلتے ایک دن چھوٹی سی مسجد میں داخل ہوئے، بس مسجد کی دہلیز پار کرنے کی دیر تھی اور ان کی روح میں ایک چھوٹا سا چراغ جل اٹھا۔ یہ مسجد کی دیوار چوم کر واپس آ گئے، قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ خریدا، پڑھنا شروع کیا اور پھر ان کی روح روشن ہوتی چلی گئی۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ تورات اور انجیل کا مطالعہ بھی کرتے رہے۔ قرآن مجید جب مکمل ہوا تو پتہ چلا کہ اسلام ہی وہ مسنگ لنک تھا جسے یہ 4 سال سے تلاش کر رہے تھے۔ یہ اس کے بعد سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے، سیرت کی کتابیں پڑھیں اور اندر نور ہی نور جمع ہوتا چلا گیا۔ ڈاکٹر لانس براؤن کو ہدایت ملی اور یہ سن 1994 کو اسلام لے آئے۔ یہ اب مریضوں کا علاج کرتے ہیں، اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور تبلیغ فرماتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ امریکہ کے ایک بڑے اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ یہ 6 کتابیں تحریر کر چکے ہیں۔ ان کا ایک ناول دنیا کی بیسٹ سیل بک میں شامل ہے۔ یہ ناول چرچ کی تاریخ، مذہب اور روحانیت کا خوبصورت امتزاج ہے۔ ڈاکٹر مختلف رسائل اور اخبارات میں بھی لکھتے ہیں اور یہ دنیا کے مختلف فارمز پر اسلام پر لیکچر بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں بے تحاشا تاثیر رکھی ہے۔ آپ اگر انہیں سننا شروع کریں تو سنتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ اکثر اپنی کہانی سنا کر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو 2 طریقوں سے اپنی طرف بلاتا ہے۔ وہ پہلے کرسچنا جیسے معجزوں سے انسان کو حیران کر دیتا ہے۔ انسان اگر اس پیغام کو سمجھ جائے اور اللہ کے در پر آ جائے تو سبحان اللہ، لیکن اگر یہ اس پیغام کو مسترد کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بلانے کے لیے ہینا جیسے کال دیتا ہے۔ ہم اگر یہ بھی سن لیں تو بہت بڑی بات ہے۔
ہم پر ہدایت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ کال بھی مس کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر مہر لگا کر دوسرے لوگوں کو راہ ہدایت دکھاتا ہے۔ یہ نئے لوگ تلاش کرتا ہے اور انہیں اپنے دین کی تبلیغ کے لیے چنتا ہے۔ لہٰذا آپ جب بھی اللہ کی پہلی کال سنیں، آپ اسی وقت دوڑ کر اس کی طرف نکل جائیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی دوسری کال جو کہ ہنا کی شکل میں آئے گی اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو پھر اپنے عزیز آپریشن تھیٹر میں چھوڑ کر اس کی طرف بھاگنا پڑے گا، دیواروں کے پاس بیٹھ کر اللہ سے منتیں کرنی پڑیں گی۔ اور آپ بھی سن لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بلا رہا ہے، وہ آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر نہ جھکے تو شاید کوئی مصیبت ہمارا انتظار کر رہی ہو، جس کے بعد آپ خود بخود اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ کسی نہ کسی کا مائنڈ ضرور چینج کرے گا۔ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔